آیا یا آئی وہ کل کفر ہے. جی بابا سبحان اللہ. نعرہ حیدری. کل ایمان کے مقابلے میں جو آئے گا وہ کل کفر ہوگا. اب کل ایمان علی کے در سے اور علم علی کے در سے. اور آج اس امام کا تذکرہ میں نے کرنا ہے، بس تھوڑے سے لمحے پیچھے میں نے اس امام تک پہنچنا ہے. ٹائم تو بہت ہو گیا، چلیں میں پہنچتا ہوں امام تک، کیونکہ مجھے برامگی کا ایک وقت بتایا گیا ہے، کوشش کروں گا اسی وقت پہ ہو جائے، لیکن اس وقت پہ نہیں ہوگا، ٹائمنگ بھائی شارٹ ہے، مجھے تھوڑا پڑھنا ہے. یکم میں انشاءاللہ لاہور امامیہ اکیڈمی میں بشرط زندگی و صحت حاصل ہوگی. جس امام کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں یہ فرماتے ہیں کہ میرے علی سے دو رشتے ہیں. سبحان اللہ. ایک کہ میں علی کا بیٹا ہوں، واہ واہ. دوسرا یہ کہ میں اور کمال کی بات ہے، جاؤ اٹھاؤ کتابیں میں آتے ہیں، خدا کی قسم بیٹا ہوں علی کا شیعہ. کیا بات. بیٹا ہو سونے پہ سہاگا. امام صادق علی کا شیعہ ہونے پہ فخر کرتے ہیں. سلام بھیجیے امام کی ذات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی شک نہیں. میں امام صادق علیہ السلام مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک تحریک آیا، لطف دیکھیے اور مناظرہ کا انداز دیکھیے. سبحان اللہ. آگے کہنے لگا میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کا مجمع، امام فرماتے ہیں آئیے بسم اللہ بیٹھیے کرتے ہیں مناظرہ. وہ بیٹھ گیا. مولا نے فرمایا موضوع کیا ہے؟ کہنے لگا توحید. آپ خدا کو مانتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ خدا کیسا ہے، کون ہے، کیا ہے. مولا فرماتے ہیں دیکھو دیکھنے والے بندے موجود ہیں، مناظرہ ہم دونوں میں ہوگا. گفتگو کے عنوان کا انتخاب بھی ہو گیا. پہلے میں اپنا تعارف کرواؤں گا، پھر آپ بھی کروائیے، تاکہ سننے والوں کو پتا تو چلے کہ سوال کرنے والا کون ہے، جی سبحان اللہ. واہ واہ. جواب دینے والا کون ہے. کہنے لگا بتائیے آپ کا تعارف کیا ہے. اس طرح کے فرمایا میرا نام جعفر صادق ہے، میرا بابا محمد باقر ہے، میرا دادا زین العابدین ہے. شجرہ ہو تو ایسا. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. میں بھی معصوم، میرا بابا معصوم، میرا دادا معصوم، میرا پردادا معصوم، اس کا بابا معصوم. مولا نے فرمایا یہ ہوں میں. بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. واہ. جب کہا نا تمہارا نام کیا ہے، فوراً وہیں پہ بت بن گئے، سر جھکا آنکھیں بند. مولا نے فرمایا میں پوچھ رہا ہوں معصوم تیرا نام کیا ہے. خاموش. سر جھکایا، واپسی کی تیاری کی، نکل گیا. مولا نے فرمایا دیکھو. صحابہ نے کہا یا ابن رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، آپ نے مناظرہ ہی نہیں کیا. ہم تو بڑے خوش تھے کہ استفادہ ہوگا. جیسے آج کل یوٹیوب پہ لوگ بیٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو لوگ سنتے ہیں اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا. یہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے انہیں بھی علی کے شیعہ ہی ملے ہیں. جی بابا. جیو. بھائی دشمن بھی جانتا ہے پیسہ کمانا ہے، اچھا کرو برا کرو، علی کا تذکرہ کر لو. پتا چلا دشمنی کی بھی جو مجبوری ہو اسے علی کہتے ہیں. بابا. انہوں نے کہا مولا ہم استفادہ کرتے، سوال آتے، جواب آتے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا. آپ نے مناظرہ کیا ہی نہیں. فضول کلام مسئلہ کے فرماتا ہے مناظرہ بھی ہو گیا، جیت بھی گئے. کہنے لگے مولا جیتا مولا ہارا کون. فرمایا وہ. کہنے لگے مولا نے سوال جواب ہو بھی گیا، جیت بھی گئی، یہ کیسے. مولا فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے، وہ جانتا تھا کہ میں جانتا ہوں. وہ جانتا تھا کہ میں جانتا ہوں. اس کا نام تھا عبداللہ. جرت بات کر سکتا. میرا حوالات آج کل چل رہے ہیں، ہمیں آ گیا ہے بھئی علم ہے. یہ ممبر ہے فلمی ممبر نہیں، یہ ممبر ہے. مقصد یہ جو تہذیب پہنچ رہی ہے اس تہذیب کا خیال رکھو. یہ نہ ہو کہ 50 سال کے بعد تمہارے بچے مجالس کی تہذیب سے ناشنا ہوں. یہ مجلس ہے، یہ جو نیاز ہے لنگر نہیں. واہ.
بھائی آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیے، جب جلسہ سنا جاتا تھا نا، لفظ جلسہ تو ذہن میں آتا تھا پیپل پارٹی کا ہے یا نون لیگ کا، بابا ایسے عمران خان کا ہے یا فلاں کا، جی جی جلسہ نہیں. جب مجلس کہا جاتا ہے تو ذہنوں میں حسین حسین علیہ السلام آتے ہیں، بے شک بے شک بے شک. مجلس. یہ کس نے کہا کہ زیادہ بندے پڑھنے والے ہوں تو وہ جلسہ ہو جاتا ہے، 2 بندے پڑھنے والے ہوں تو مجلس ہوتی ہے. 20 بندے بھی پڑھیں تو مجلس ہے، ایک بڑے تب بھی 2 بندے بھی پڑھیں تو مجلس ہے، 1 بندہ بھی پڑھے تو مجلس ہے. زینکم مجالسکم، زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. سبحان اللہ. مجلسوں کو جاؤ ڈکشنریاں اٹھاؤ، کہیں بھی مجلس کا لغت میں یہ مطلب نہیں لکھا ہوا 10 ڈبے لگے ہوں، بڑا ممبر سجا ہو، ہزاروں کا مجمع ہو تو اسے مجلس کہتے ہیں. نہیں، مجلس کا مطلب لغت میں ہے جہاں 2 بندے بیٹھ جائیں، جیو جیو بابا. وہ ہے مجلس. ہو مسلمانوں، تمہارا نبی فرما گیا جہاں بیٹھو بس علی علی کی علی علی علی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا علی کے علاوہ جس محفل میں جس مجلس میں کوئی اور ذکر ہوگا وہ مجلس نحوست کی ہوگی، بے شک. علی کا ذکر ہوگا وہ مجلس برکت کی ہوگی. سوال ہے دل. بسم اللہ. یہ بھی بتا دوں، جب لنگر کہا جائے نا لنگر تو ذہن میں آتا ہے داتا دربار میں ہوگا. کیا بات کیا بات ہے. ہوگا کہاں ہوگا کہاں ہوگا. لاہور میں 2 بڑے مزار ہیں، ایک داتا دربار، ایک پاک بی بی کا دربار. ہائے ہائے تقسیم کر دوں، جو داتا دربار سے ملے وہ لنگر ہے، جو پاک دامن سے ملے نیاز ہے. ابھی فرق سمجھ نہیں آیا. بھائی چھوٹے چھوٹے درباروں سے لنگر ملتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے درباروں سے نیازیں ملتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجلس سے. اور میں یہ بھی اعلان کرتا چلو، بہرحال ابھی میں نے اپنا موضوع شروع ہی نہیں کیا، وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، لیکن مجھے پڑھنے دیجیے گا. میں نے آج محنت کی ہے مجلس میں، کیونکہ ایسے موضوع بہت کم پڑھے جاتے ہیں. یہ جو مجلسوں کے اشتہارات ہیں نا، میں جو ڈیزائنرز یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، مجلسوں کے اشتہاروں میں اور دنیا کے پروگرامز کے اشتہاروں میں فرق ہونا چاہیے. کہ اچانک جب نظر پڑے تو اچانک کی نظر سے ہی پتا چلے کہ یہ مجلس کا ہے یا کسی اور پروگرام کا. بے شک. جتنا ہو سکے رنگ رنگینیاں کم ہوں. بلیک اینڈ وائٹ کے اشتہار ہی اچھے لگتے ہیں حسین کی مجلس کے. جی جی جی. نیلے یلو نیلے یہ اچھا نہیں ہے. سوگ کی صف ہے وہاں صرف بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے. یہ تصویروں کا بھی رجحان جو بڑھ گیا یہ اچھا نہیں ہے. کوشش کریں اس سے گریز سے. ناراض تو نہیں ہوئے؟ اچھا جو ہو گئے ہیں وہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. جو نہیں ہوئے اب وہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. کیا بات ہے. جو دعویٰ علی نے کیا تھا مسجد طوفہ کے ممبر میں بیٹھ کے سلونی سلونی قبل ان تفکرون. پوچھو علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانا ہے. بے شک. مقدر ان بیچاروں کا وہ کل کو جہازہ سے نکل کے علمی دنیا میں آئے. انہیں کیا پتا کہ آسمان کے راستے کیا ہے. ایک جملہ کہا کرتا ہوں، علی آسمانوں کے راستے جانے کے دعوے کیوں کرتے تھے؟ علی کو پتا تھا کوئی خبردار تکابر نہ کرے، جو یہاں سے وہاں کے راستے جانے نا زیادہ وہ اور ہے. یہ راستے میں ماں سے پوچھنا پڑے باجی مدینہ کی تھے دے. جی جی جی. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ واہ. بھئی کہاں کے تقابل اور کہاں کے موازنے. خدا کی قسم وہ اور ہیں وہ اور ہیں. مولا فرماتے تھے رضین بالقسمت الجبار، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا ہے، دنیا کو مال دیا ہے. جن کے پاس مال تھا غنیمت کا مال، دنیا کا مال، لوگوں کے گھروں کے مالوں کو اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہوا تھا. ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں اور جواب مدینہ تھا. آج گلی گلی میں اسی کے چرچے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ کسی کے نام کو ریال کے چکروں میں مسجدوں کے ناموں پہ رکھ دیا جائے یا ان کے ناموں کے عرس منا دیا جائے. وہ اور ہیں جو زندہ ضمیروں پہ آج بھی حکومت کر رہا ہے.
کے لیے مال کی یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا تھا مثل علی فیکم کمثل الکعبہ، میرا علی تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے کعبہ ہے، لیکن علی کعبے جیسا ہے نا، اور کمال کی بات ہے اللہ کعبے کے دشمن کو بھی پتھر سے مارتا ہے اور میدان غدیر میں علی کے دشمن کو بھی پتھر سے مارتا ہے۔ کعبے کو زمانے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ خود چل کے کعبے تک جاتا ہے، علی کو بھی دنیا کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے جس کے دروازے پہ آگے سوال کرے اسے علی کہتے ہیں، علی کعبے جیسا، کعبہ علی جیسا، لیکن اگر دونوں کا تقابل کیا جائے کعبہ فضول ہو جاتا ہے، علی افضل ہو جاتا ہے۔ کیوں دلیل دے کر جاؤں گا، ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ ہی بازاری خطابت کا عادی ہوں، قرآن سے پڑھوں گا یا 14 کے فرمان سے پڑھوں گا۔ علی کعبے سے افضل ہے، کیوں؟ کعبے میں جانے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، ایمان ہونا شرط نہیں، علی تک آنے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے، مال ہونا شرط ہے۔ جیو جیو ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جو واہ۔ علی نے کیا تھا پوچھو مجھ سے، مگر کوئی اس دور میں نہیں تھا، کنویں کے اندر اپنا منہ ڈال کے روتے تھے، ہائے قسمت علی کی، جتنا بڑا علی سخی تھا اتنا مانگا کسی نے نہیں، اور جتنا بڑا علی عالم تھا اتنا سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ صحیح بات۔ اس کی عملی تفسیر کو پورا کرنے والے کو جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ میرے مولا نے اپنے زمانے میں 4,000 شاگردوں کو ایک ایک وقت میں ان کی خیرات بانٹی ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھ لو، جتنا بڑے سے بڑا پروفیسر ہو عالم ہو، ایک عالم ایک سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہوگا، 2 سبجیکٹس کا ہوگا، 3 سبجیکٹس کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 15 سبجیکٹس کا ہوگا، لیکن رکھو شیعہ سنی علماء کے سروں پہ قرآن، اگر کوئی قرآن سیکھ رہا تھا اسے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے، اگر کوئی فقہ سیکھتا ہے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے، کیمیا سیکھتا ہے اسے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے، طب سیکھتا ہے اسے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے، جو دنیا کے علوم جاننا چاہتا ہے اسے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے، جو فلسفہ جاننا چاہتا ہے اسے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے، جو کاروبار کے مسائل سیکھتا ہے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے، جو ریاضی سیکھنا چاہتا ہے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے، جو فزکس کیمیا بایو سمجھنا چاہتا ہے جعفر صادق کا دروازہ نظر آتا ہے۔ جابر بن حیان یہ جعفر صادق کی جوجیاں سیدھی کر کے جابر بن حیان بنا ہے، یہی وجہ ہے اسی جابر بن حیان نے 400 کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، مگر ایک کتاب وہ تھی جو 1000 صفحوں سے زیادہ تعداد پر مشتمل تھی۔ کتاب لکھنے کے بعد اس نے دفاعہ لکھا، آغاز میں لکھ کے کہتا ہے یہ کتاب میں نے لکھی ہے، 1000 صفحات سے زیادہ صفحات پر مشتمل ہے کوئی مائی کا نام جو قیامت تک اسی کتاب میں لکھے گئے نظریات کو اپنے علم سے رد کر سکے۔ پوری دنیا کو جابر بن حیان کا چیلنج ہے، آؤ اور میرے علم کو چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، آئے اور میرے نظریے کو رد کرے، کوئی نہیں رد کر سکتا کیونکہ میں شاگرد جعفر صادق کا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ ہوتی ہے امامت جس کے جوتے سیدھے کر کے لوگ دنیا کے عالم بن گئے، یہ ہوتی ہے امامت۔ ارے کون مقابلہ کرے گا؟ کہاں اللہ کا بنایا جعفر صادق اور کہاں 2 ٹکے کا وہ مولوی جس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کتنی عمر ہے، کہتا ہے 2 سال۔ واہ جیو تو 60 لگتی ہے، یہ 2 سال کیسے ہو گئے؟ کہنے لگا خدا کی قسم اگر جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال نہ گزارتا تو حلال۔ نعمان بن ثابت، نعمان واہ واہ، سبحان اللہ، یا علی، واہ واہ واہ، بھائی بات پہنچی یا نہیں؟ پہنچ گئی۔ ابن تیمیہ ایک نام ہے ناسبیوں میں، اس نے کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کے بکس، جو لکھ سکتا تھا لکھا، اور اس نے یہ لکھا کہ فلاں شاگرد ہے امام جعفر صادق کا، اتنی کوئی بڑی بات نہیں، بے شک شاگرد ہے، مگر لائق اتنا تھا، فقیہ اتنا تھا، قرآن و حدیث کا علم اتنا رکھا تھا کہ جعفر صادق کے علم سے آگے بڑھ گیا۔ اس کا جواب مولانا شبیر نعمانی نے اسے دیا، اس نے کہا حیا نہیں آتا یہ؟ تمہیں پتہ ہی نہیں دینے والے اور ہیں، دینے والے اور ہیں، اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں مانگنے والے اور ہیں، دینے والے اور ہیں، اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں رحمت اللہ اور ہیں، صلی اللہ اور ہیں، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں زکوٰۃ والے اور ہیں، صلوات والے اور ہیں، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہلاکت سے بچنے والے اور ہیں، بچانے والے اور ہیں۔
صادق کوئی عام نام نہیں ہے. بات کرتی ہے دنیا کے فکر 14 کی فکر ہے تو امام صادق کے نام سے کیوں منسوب ہے؟ بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ جلدی آؤ گے میں تمہارے لیے پڑھ رہا تھا. توجہ ہے یا نہیں؟ 14 کی فقہ ہے نا، پہلے امام سے منسوب نہیں ہے، دوسرے امام سے منسوب نہیں ہے. فقہ حسنی کوئی نہیں کہتا، فقہ حسینیہ کوئی نہیں کہتا، فقہ سجادیہ کوئی نہیں کہتا، فقہ جعفری. کیوں؟ کیونکہ یہ فقہ چلتی آ رہی تھی امام تک. اس دور میں بننے لگی اور فقہیں. بے شک بے شک صحیح بات ہے. اب جو فقہ محمدی تھی وہ ادھر تھی، چونکہ اس دور میں یہ زندہ تھا اس لیے نام بھی اسی کا چلنے لگا. ممبر پہ بیٹھا ہوں، کیمرہ میرے سامنے ہے، میں مر جاؤں گا میری یہ گفتگو زندہ رہے گی. ایک نہیں 4 امام ہیں ہمارے بھائیوں کے، یہ چاروں شاگرد ہیں میرے امام کے. اور شیعوں ناز کیا کرو علی والو، سر اٹھا کے چلا کرو. دنیا کے امام اس وقت تک امام نہیں بنتے جب تک تمہارے امام کے شاگرد نہیں بنتے. سبحان اللہ. آئینہ نور ایک ہے، آئینہ نور ایک ہے، سبھی عکس سے جلی ہے. میں مولا کہوں کس کو، یہاں سارے علی ہے. ایک روز جناب سلمان محمدی نے مولا علی سے پوچھا، مولا آپ کیسے ہیں؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں، سلمان جی میرے آقا، جی میری جان، سن کب نہ تھا، ہم تھے نہ تھا، ہم تھے یا وہ تھا یا ہم تھے. انصاد کے آل محمد لنا ما اللہ حالاتا ہوا فیہا نحنو ونحنو ہوا ونحنو مظہر نور خدا محافظ لا الہ علی ولی اللہ آخریات بازو بلند کر کے پوری قوت سے نعرہ علی کی صحبت میں پلنے والا کوئی کمبر، کوئی سلمان، کوئی ابو ذر. جعفر صادق کی صحبت میں پڑھنے والا کوئی ابو بصیر، کوئی ابان بن تغلب، کوئی زرارہ. علی کے اس لال نے تقسیم کر دیے تھے علوم. جس نے ادب سیکھنا ہے وہ ابان کے در پہ جائے، فقہ سیکھنی ہے زرارہ کے در پہ جائے، حدیث سیکھنی ہے ابو بصیر کے در پہ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بات میں مناظرہ کرنے آتا نا، بطول کا بیٹا کہتا ہے میں بات نہیں کروں گا. اس نے کہا دعویٰ تو آپ کرتے ہیں، آپ محمد کے وارث ہیں، آپ ہم سے مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ مسئلہ کے فرماتے تھے ابو ذر ان سے بات کرو، ابو بصیر ان سے بات کرو. علی فرماتے تھے ابو ذر ان سے بات کرو، اور امام صادق فرماتے تھے ابو بصیر ان سے بات کرو. اور مسکرا کے مولا فرماتے تھے تمہارا اتنا علمی لیول ہی نہیں کہ جعفر صادق سے بات کر سکو. یہ میری صحبت میں پلا ہوا ابو بصیر ہے، اگر ہمت ہے تو ابو بصیر سے گفتگو کرو. مولا فرماتے تھے جس نے ابو بصیر کو ہرا دیا اس نے جعفر صادق کو ہرا دیا، جس نے ابو بصیر کو ہرا دیا اس نے جعفر صادق کو ہرا دیا. یہی وجہ ہے کہ جعفر صادق کی صحبت میں پلنے والے چھوٹے چھوٹے شاگرد اتنے بڑے بڑے عالم بن گئے کہ دنیا ان کے مقابلے سے آری ہو گئی. آج بھی فقہ جعفریہ کے مقابلے میں آنے والا بڑے بڑے صحافی آ کر کہتے ہیں ہم نے بڑوں بڑوں کے انٹرویو لیے ہیں، مگر جو شیعوں کا مولوی ہے نا اس کی تو بات ہی اور ہے. اس کی تو اور یہ سوالات جو ہوتے رہے، میرا دل ہے ایک سوال میں بھی بیان کر دوں، میرے بچوں کو ابہام نہ رہے. پوچھا جاتا ہے اگر فلاں علی کے دشمن تھے تو علی اپنے بچوں کے نام بابا جیو 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 اپنے بچوں کے نام ان کی محبت میں کیوں رکھتے تھے؟ اب ہمیں شمر برا لگتا ہے، ہمیں یزید برا لگتا ہے. ہم تو کربلا کے بعد بچوں کا نام شمر نہیں رکھتے، ہم تو کربلا کے بعد بچوں کا نام یزید نہیں رکھتے. اگر فلاں اتنے ہی برے تھے تو ان کے بعد ہی علی کے بچے آئے نا، تو علی نے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ کیوں رکھے؟ کوئی نام نہیں ہے. سن لو میرا جواب. جس طرح آپ لوگوں نے علی مولا کے قاتل ملجم
کے بیٹے عبد الرحمن کی محبت میں اپنے بچوں کے نام عبد الرحمن رکھے ہیں. کیا مسلمانوں میں عبد الرحمن نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو اس کا مطلب ہے تم علی کے دشمن ہونا. علی کے قاتل کی محبت میں اپنے بچوں کے نام. اب آگے سے کہیں گے ہم ان کے نام پہ نہیں. پاس کیا دلیل ہے؟ جو دلیل تمہارے پاس ہے. ہوئے میں بات کر گیا پھر میں بات کر گیا. اگر تم نے یہ کہا نا علی نے ان کی محبت میں رکھے تھے, قیامت تک کے لیے لعنتی ہو جاؤ گے, کیونکہ علی کے دشمنوں پہ بچوں کے نام رکھ رہے ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ علی نے قطعاً ان کے نام پہ ان کی محبت میں بچوں کے نام نہیں رکھے. نام اور چیز ہے, کردار اور چیز ہے. یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ علی نے شاگرد پایا, امام صادق نے شاگرد پایا, ابو بصیر امام کا شاگرد. امام کے دور میں جو خلیفہ اس کا نام تھا منصور دوانی, یہ امام کا دشمن. چونکہ یہ بھی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کے دور میں سب سے زیادہ, یعنی تمام ائمہ کی زندگی میں سب سے زیادہ موقع, زندگی کا عرصہ میرے چھٹے امام کو ملا. دین پہنچانے کا سب سے زیادہ موقع میرے چھٹے امام کو ملا. پہلے امام 25 سال گھر میں بیٹھے رہے, دوسرے امام کے ساتھ کیا ہوئے کسی فلاں کے ساتھ آپ جانتے ہیں, تیسرا امام کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوئے آپ جانتے ہیں, چوتھے امام کی آدھی سے زیادہ زندگی مظلومیت میں گزری, پانچویں امام مظلومیت میں گزرے, چھٹے امام جب اموی اور عباسی آپس میں حکومت کے لڑ رہے تھے, انہوں نے دونوں سے درگزر کر کے اپنا مدرسہ کھولا اور دنیا کو آل محمد کا پیغام دیا. ساتویں امام پھر وہ جو 14 سال قید میں رہے, آٹھویں امام کو جلا وطن کروایا گیا. کسی امام کو دین پہنچانے کا اتنا موقع نہیں ملا جتنا میرے چھٹے امام کو ملا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس فقہ کی زیادہ روایات چھٹے امام سے منسوب اور نقل ہوئی ہیں. آنی صادق, آل صادق, یہی وجہ ہے. چاروں شاگرد ہیں میرے مولا کے, جو ائمہ اربعہ ہے نا بھائیوں کے ہاں, کیا نام ہے؟ امام ابو حنیفہ. میں توہین کسی کی نہیں کر رہا مگر بات پہنچانا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ ہمارے بھائیوں کے امام ہیں, امام مالک ہمارے بھائیوں کے امام ہیں, امام احمد بن حنبل ہمارے بھائیوں کے امام ہیں, اور چوتھے امام شافعی ہمارے بھائیوں کے امام ہیں. ان میں سے 2 ڈائریکٹ شاگرد ہیں, 2 شاگردوں کے شاگرد ہیں. جو ڈائریکٹ ہیں ان میں امام ابو حنیفہ ہیں اور امام مالک بن انس. اور مالک کا کہنا ہے کہ میں 10 سال امام صادق کی بارگاہ میں رہا, ان 10 سالوں میں میں نے کوئی دن کوئی رات نہیں دیکھا جن میں امام ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں نہ ہو. ان 10 سالوں میں جب بھی صادق کو دیکھا, یا حالت نماز میں دیکھا, یا حالت روزہ میں دیکھا, یا حالت تلاوت قرآن میں دیکھا. امام مالک کا یہ کہنا ہے. آج کی مجلس کا میرا پیغام شیعہ سنی بھائی سارے سنو. کل تک تو تم کہتے تھے شیعہ کافر. ابھی پچھلا مہینہ گزرا ہے رمضان المبارک, میں نے ٹی وی کھولا تو 4 بجے ایک چینل پہ آیا ہوا تھا افطاری کا ٹائم, فقہ جعفریہ کے مطابق اتنے بجے, فقہ حنفیہ کے مطابق. میرا سوال ہے کیا کافروں کے روزے بھی ہوتے ہیں؟ پھر میں حکومت پاکستان سے اپیل کروں, تو بڑے فارم اور بڑے چینل سے بیٹھے کہتے ہیں شیعہ اتنے بجے کھولیں گے, شیعوں کے روزے کا ٹائم یہ ہے. پھر اپنے چھوٹے چھوٹے مولویوں کو تو سمجھائیں نا, بندوں کے دماغ تو خراب نہ کریں گے. کافر شیعہ کافر لے کے جب حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کی بھی ایک فکر ہے. پھر میرا ایک سوال ہے معصومانہ, شیعہ کھول رہے ہیں 7:10, 7:10. فقہ حنفیہ والے کھول رہے ہیں 7 بجے. نبی پاک نے کیا دونوں ٹائم پہ کھولا تھا؟ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ساری ایک دفعہ ہوتی ہے, ایک ٹائم. آیا 7 بجے کھولا تھا یا 7:10؟ اس سے مجھے غرض نہیں کہ صحیح ٹائم کیا ہے, وہ چھوڑیں. نبی نے کون سا ٹائم رکھا ہے؟ اگر تو 7 بجے والا رکھا تھا تو اس کا مطلب ہے فقہ جعفریہ غلط. اگر تو 7:10 میں کھولا تھا تو اس کا مطلب ہے فقہ حنفیہ غلط.
ایک تو غلط ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ دونوں صحیح ہو. ایک غلط ہے ایک صحیح. جواب میں نہیں دوں گا، میں سوال کر رہا ہوں. ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے. چھوڑو ان باتوں کو، تراویح کون پڑھتا ہے، نماز ماتم کون کرتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو. ہاتھ کھول کے کون پڑھتا ہے، باندھ کے کون پڑھتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو. زکوٰۃ بینکوں میں کون دیتا ہے اور اپنے مرکزی اداروں میں کون دیتا ہے، چھوڑو ان باتوں کو. کہ حج کے احکام ان کے کیا ہیں اور ان کے کیا ہیں، چھوڑو ان باتوں کو. شمال کو اوپر رکھنا ہے یا نیچے رکھنا ہے، چھوڑ دو ان باتوں کو. مجھے بس اتنا بتاؤ، یا فقہ جعفریہ غلط ہے یا فقہ حنفیہ غلط ہے. اگر تو فقہ جعفریہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے فقہ حنفیہ صحیح ہے. اگر فقہ حنفیہ صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ کا زمانہ امام صادق والا زمانہ ہے. میں تم سے سوال کرتا ہوں، میرے نبی دنیا سے 11 ہجری میں نبی سے لے کر امام ابو حنیفہ تک کون تھا جو ان کو بتانے آیا تھا کہ دیکھو محمد یہ کہہ رہے تھے، دیکھو محمد یہ کہہ رہے تھے، دیکھو محمد یہ کہہ رہے تھے. اگر تم مجھ سے سوال کرو نا جعفر صادق کو کس نے بتایا تھا، میرا بچہ بھی بن کے یہ چھوڑ کے کہے گا جعفر صادق کو بتانے والا محمد باقر تھا، محمد باقر کو بتانے والا زین العابدین تھا، اور زین العابدین نے علم اس سے لیا تھا. محمد سجدے میں ہوتا تھا، سجاد کا بابا پشت میں ہوتا تھا. اللہ کی آواز آتی تھی، نماز کا تو ٹائم مکمل ہو گیا، مگر محمد راضی میں تب ہوں گا جب حسین سر اٹھائے. اگر ابھی بھی یقین نہیں آتا، بڑے بڑے آئے نبی کے بعد، بڑے بڑے بیٹھے نبی کے بعد، بڑوں بڑوں نے نمازیں پڑھائی نبی کے بعد، لیکن تاریخ گواہ ہے جب 25 سال کے بعد علی خلافت کو ٹھوکر مار کے جب کہہ رہے تھے میں خلافت نہیں سنبھالوں گا، لوگوں نے علی کی ابا دامن پکڑا، جا علی آئیے خلافت کو سنبھالیے. علی چلتے چلتے اپنے نبی کی مسجد تک پہنچے. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے لوگوں نے راستہ دینا شروع کیا. علی نے پہلا قدم ادھر رکھا جہاں کوئی اور بیٹھا تھا، دوسرا قدم ادھر رکھا جہاں کوئی اور بیٹھا تھا، تیسرا قدم ادھر رکھا جہاں کوئی اور بیٹھا تھا. وہاں آ کر بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے، وہاں آ کر بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے. کانوں میں باتیں ہونے لگی، یہ کیا ہو گیا، لا حول ولا قوت. علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. دلوں کے راز جاننے والے علی نے کانوں میں ہونے والی سرگوشیوں کو سن لیا. صاحب ذوالفقار نے میام سے ذوالفقار نکالی، اس کی جانب اشارہ کر کے کہا کیا کہہ رہا ہے. کہنے لگا یا علی ادھر بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. فرمایا حد ہو گئی، لکڑی یاد ہے، مہر نبوت بھول گیا. ابھی علی نے نماز پڑھانا شروع کی. اٹھاؤ صحیح مسلم، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے جب علی نے نماز پڑھائی مسجد نبوی میں لوگوں نے علی کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی. ایک نماز مکمل ہونے کے بعد ایک دوسرے سے کہنے لگا کچھ یاد آیا. اس نے کہا تم بتاؤ تمہیں کیا یاد آیا. اس جملے سے بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں کدھر جاؤں. صحیح مسلم کے جملے ہیں. ایک دوسرے سے کہنے لگا ہم نے نبی کے بعد بڑی بڑی نماز پڑھی، لیکن آج علی کے پیچھے نماز پڑھ کے محمد کی نماز یاد آ رہی. ابھی بھی پتہ نہیں چلا. تم ہمیں کافر کہو مشرک کہو، ہماری نمازیں وہی ہیں جو جعفر صادق کی ہیں، ہماری نمازیں وہی ہیں جو علی کی ہیں، اور علی کی وہی نمازیں ہیں جو محمد کی ہیں. ایک دعا ہے علی صاحب حسین نام کا مومن پولیس کی قید میں ہے، مالک انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرمائے. بیرون ملک ہیں، مالک انہیں وطن تک پہنچائیں. سید محسن رضا زیدی کی صحت و سلامتی کی دعا ہے، مالک سے عطا فرمائے. سید قمر رضا ابن کرنل عزادار حسین، مالک انہیں بھی صحت عطا فرمائے. اور دعا کیجئے گا میرے والد بزرگوار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، عید کے دن سے کافی علیم ہیں، مالک انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. جس کی وجہ سے مجالس بھی میں نہیں پڑھ رہا تھا لیکن قریب قریب کی پڑھ رہا ہوں. اس قریب میں آپ کا گزرا ہوگا بھی، تو آپ میرے ساتھ ہیں نا بھائی. منصور دوانگی نے کہا کہ علم و عمل و معرفت و عقیدت سے مدینہ لبریز ہے. خرچے میرے چرچے جعفر صادق کے،
یوں کرتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا تیار کرتا ہوں جو اسی کا قریبی ہو. پھر منصور دیوانگی نے وہ بندہ تیار کیا جو 2 سال امام کے پاس پڑھتا رہا کہ شاگرد انہی کا تیار کر کے ان کے خلاف کر دیتے ہیں. یہ جو اندر کے بندے ہوتے ہیں یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے نبی کے لیے کافر خطرناک نہیں تھے، منافق تھے. توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ میں عرض کروں یہ کہانی ہے، البتہ صرف کہانی ہے لیکن بڑی سبق آموز ہے. ایک جنگل تھا بہت بڑا، جو پیچھے کھڑے ہیں آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ زندہ باد. جنگل تھا بہت بڑا. ادھر آری آگے آری نے ایک دن لیٹتے لیٹتے بڑے بڑے درختوں سے کہا اپنی خیر مناؤ، میں آ گئی ہوں تم سب کو کاٹنے کے لیے. جو بڑا درخت تھا نا اس نے آری سے کہا تم کیا، کہاں تم کہاں ہم، اتنی سی آری اور اتنے بڑے بڑے درخت، تم ہمارا کیا نقصان پہنچا؟ آری نے کہا میں اکیلی نہیں ہوں، میرے پیچھے دستہ تمہاری لکڑی کا ہی ہے. اب وہ جو جنگل کا بادشاہ درخت تھا نا اس نے باقیوں سے کہا خیر مناؤ، ہمارا اپنا ہی اسی سے جا ملا ہے. اس کے سہارے ہم کاٹے جائیں گے. اب منصور دیوانگی نے بندہ وہ تیار کیا جو امام کا شاگرد رہا تھا 2 سال. اس نے کہا میں تمہیں سوالات لکھ کے دیتا ہوں جیسے آج کل لکھوا کے لاتے ہیں، اوپر سے پڑھ کے کتابوں کے نام بھی نہیں آتے، راویوں کے نام نہیں آتے، اور آئے فقہ جعفریہ سے سوال کرتے. یہ وہی بات ہے جب مولا امیر نے سنونی کا دعویٰ کیا نا تو ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا یا علی اگر آپ زمین سے زیادہ آسمان کے راز سے بہتر جانتے ہیں تو بتائیے میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ دلوں کے راز جانتے تھے اور جانتے تھے یہ کہاں سے بول رہا ہے. علی فرمانے لگے جتنے تیرے سر کے بال ہیں میں بتا بھی دوں تو شمار نہیں کر سکتا، مگر اتنا بتا دیتا ہوں جتنے تیرے سر کے بال ہیں اتنے اللہ کے ملائکہ ہیں جو تجھ پہ لعنت کر رہے ہیں. بات پہنچی ہے یا نہیں؟ جیسا سوال ہو ویسا ہی جواب ہو. تمہاری حیثیت ہی نہیں کہ تمہیں اپنے علمی انداز میں علمی لیول پہ لا کے جواب دے. ہماری زبانیں جواب دے سکتی ہیں، تمہارے کان وہ جواب سن نہیں سکتے. انہوں نے بندہ تیار کیا. اچھا میں کچھ سوال لکھ کے لایا ہوں کتاب سے، اگر آپ کا دل ہو تو میں وہ سوال پیش کروں جو امام صادق سے ہوئے. بسم اللہ. سبحان اللہ. منصور دیوانگی وہ بندہ جو امام کا شاگرد تھا، سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ 2 سال رہا امام کے پاس. لے آیا امام کی خدمت میں اور آگے کہنے لگا امام یہ بہت بڑا امام ہے، اور اس نے کہا تھا اگر تم امام سے سوال کرو گے نا میں تمہیں امام اعظم کا لقب دوں گا. مل گیا نا امام اعظم کا لقب. بھائی حیرت ہو گئی، جو استاد ہے وہ صرف امام، جو شاگرد ہے وہ امام اعظم. ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ چال کیا ہے؟ سنو. منصور دیوانگی وقت کے خلیفے نے تیار کیا تھا یہ بندہ امام کے مقابلے میں فکر آنے کے لیے. اور بھائی استاد ایک ہے، شاگرد اسی کا ہے. ایک مسئلے میں اختلاف ہونا چاہیے تھا، 2 میں ہونا چاہیے تھا. نماز بھی مختلف ہو گئی، روزہ بھی مختلف ہو گیا، حج بھی مختلف، زکوٰۃ بھی مختلف، خمس بھی مختلف، اور جہاد میں لاپتہ بھی مختلف، لاپتہ بھی مختلف. بھائی سارے قواعد ہی مختلف ہو گئے تو کوئی تو چال بنی نا، کوئی تو جال بنایا گیا نا، کوئی تو غلط ہے کوئی تو صحیح ہے. 6 مہینے کے بعد وہ بندہ سوال تیار کر کے لایا کہ سوال ایسے کروں گا کہ علی کا بیٹا لاجواب ہو جائے. میرے ٹھیک ہے ٹائم بھی ہو گیا، میں بات بھی شروع کر دوں. چلے مسائل میں تھوڑا پڑھوں گا میں انشاءاللہ. اس نے کہا اچھا مولا یہ بتائیے کہ ذبیحہ میں اور مردار میں کیا فرق ہے؟ واہ واہ. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جس کا خون بہ جائے وہ ذبیحہ، واہ جس کا نہ بہے وہ مردار. سائنٹیفک. اچھا کہنے لگا پھر حلال اور حرام میں فرق کیوں رکھا؟ ذبیحہ کو حلال بنایا، مردار کو حرام بنایا. اللہ مردار کو بھی
حلال کر دیں۔ میرے مولا نے فرمایا وہ اس لیے کیونکہ ذبیحہ کا خون نکل جاتا ہے اور مردار کا نہیں نکلتا۔ اس نے کہا اچھا پھر اللہ نے خون کو ہی حرام کیوں قرار دیا؟ خون کو ہی حلال رکھا تاکہ کوئی گوشت ضائع نہ ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں خون پینے سے 3 فساد پیدا ہوتے صحیح ہیں۔ بات۔ ایک انسان کثیف القلب ہو جاتا ہے، سخت دل کا مالک ہو جاتا ہے۔ دوسرا خون پینے سے انسان کو جزام کی بیماری لگ جاتی ہے، اور تیسرا جو خون پیتا ہے اس سے بدبو آتی ہے۔ اب کہنے لگا مولا ہم بازار سے اگر گوشت لے کر آئیں تو کیسے پتا چلے گا یہ ذبیحہ کا ہے یا مردار کا؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا اسے آگ پہ رکھو، سکڑ جائے تو ذبیحہ، پھیل جائے تو مردار۔ واہ 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 واہ۔ اچھا کہنے لگا اگر ذبیحہ ہی شرط ہے حلال ہونے کی تو پھر مچھلی کو تو ذبح نہیں کیا جاتا۔ مولا فرماتے ہیں وہ مچھلی کو پانی سے زندہ نکال لیں تو اس کا پانی سے زندہ نکلنا ہی اس کا ذبیحہ ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ذبیحہ تب بنتا ہے جب خون نکل جائے، تو وہ تو پانی سے نکالیں، اور نکالنے سے تو اس کا خون نہیں نکلتا۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا مچھلی کے اندر خون کافی کم مقدار میں ہوتا ہے، جب وہ پانی کے اندر مر جائے گی تو خون پورے جسم میں رہے گا جس کی وجہ سے وہ حرام ہوگی، لیکن جب پانی سے نکلے گی تو تڑپے گی۔ تڑپنے سے یہ ہوگا کہ اس کی باڈی میں جتنا بھی خون تھا اس کے سر والے حصے میں آ جائے گا، اور ذبح کرنے کے بعد وہ سر والا حصہ کھایا نہیں جاتا۔ ایسے ہی ہے، بالکل بالکل بات پہنچی؟ صحیح بات۔ اب اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے اللہ کیا باقی زبانوں کو نہیں جانتا؟ فارسی کو، انگریزی کو، پشتو کو، عربی کو ہی زیادہ جانتا ہے یا عربی سے ہی زیادہ محبت کرتا ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں ایسی تو بات کوئی نہیں۔ کہنے لگا پھر اللہ نے نماز کو عربی میں ہی کیوں رکھا؟ امریکہ میں جو بیٹھا ہے وہ بھی عربی میں نماز پڑھے گا، سیالکوٹ میں جو بیٹھا ہے پاکستان میں وہ بھی عربی میں پڑھے گا، عرب میں جو بیٹھا ہے وہ بھی عربی میں پڑھے گا، تو یہ کیا وجہ بنی؟ حق تو یہ بنتا تھا سرائکی والے نماز سرائکی میں پڑھتے، عربی والے عربی میں پڑھتے، پنجابی والے پنجابی میں پڑھتے۔ مولا نے فرمایا کیونکہ نمازیں مختلف، زبانیں مختلف ہونے سے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، الفاظ مختلف ہونے سے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو نمازوں میں تبدیلی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ چاہتا ہے جو میری نماز پڑھی جائے وہی پڑھی جائے جو میں نے نازل کی ہے۔ یہ زبانیں مختلف ہونے سے الفاظ بھی مختلف اور معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر کہنے لگا بتائیے کیا آپ کا اللہ ہر جگہ ہے یا ایک ہی جگہ ہے؟ فرماتے ہیں ہر جگہ موجود ہے۔ پھر کہنے لگا اگر ہر جگہ موجود ہے تو حق تو یہ بنتا تھا جدھر بھی سجدہ کرو اللہ کو ہی ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ ادھر والے بھی کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، ادھر والے بھی کعبے کو سجدہ کرتے ہیں؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ مکے میں رہتا ہے۔ نبی کے اس بیٹے نے فرمایا اللہ مکے میں نہیں، اللہ ہر جگہ پہ رہتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے میرے جھکنے والے نظم و ضبط کے پابند ہو جائیں۔ سب کا ایک ہی مرکز کی جانب جھکنا دلیل ہے کہ ایک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کوئی مشرق کو جھکتا، کوئی مغرب کو جھکتا، کوئی شمال کو جھکتا، یہ دلیل نہ ہوتی کہ سارے اللہ کو ہی جھک رہے ہیں۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کسی اور کو، ایک مرکز کی طرف جھکنا دلیل نظم و ضبط کی ہے اور اللہ کی توحید کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس نے سوال کیا اچھا اگر اللہ کو نظم و ضبط اتنا ہی پسند ہے تو پھر بتائیے اللہ کو قانون، مذہب، نظم، ضبط، قوانین اتنے ہی پسند ہیں؟ مشرق سے سورج بھی ایک ہی وقت میں نکالتا ہے، مغرب میں غروب بھی ایک ہی وقت میں کرتا ہے، نمازوں کے اوقات ایک ہیں، تو اللہ نے موت کا وقت ایک کیوں نہیں رکھا؟ کسی کو 10 سال رکھا، کسی کو 50 سال کے بعد مارا، کسی کو 100 سال کے بعد مارا۔ علی کے لال نے فرمایا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اگر اللہ ایک ہی وقت سب کے لیے رکھ لیتا تو سارے گناہوں میں زندگی گزار دیتے۔ یہی کہتے 50 سال کے ہوں گے تو مرنا ہے نا، 49 سال گناہ کر لو، آخری سال عبادتیں کر لیں گے۔ اللہ نے گناہوں سے بچانے کے لیے موت کا ایک وقت سب کے لیے مقرر نہیں کیا، بلکہ سب کا اپنا اپنا وقت رکھا ہے تاکہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور بندے گناہوں سے بچ جائیں۔ اب سوال سننا امام کے آگے۔ اس نے کہا اچھا مولا یہ بتائیے باقیوں کو دیکھیں وہ اعمال زیادہ کرتے ہیں، آپ کے شیعہ نمازوں میں بھی کم، روزوں میں بھی کم نظر آتے ہیں، حج کرتے ہوئے بھی کم
کم نظر آتے ہیں، مسلم ہوتے ہیں، یہ تب کا بھی سوال تھا، یہ اب کا بھی سوال ہے۔ اس نے کہا مولا غیروں کے لوگ مسجدوں میں بہت زیادہ تعداد میں ہیں، آپ کے شیعہ کم تعداد میں ہیں۔ علی کے لال نے مسکرا کے فرمایا سنو جعفر صادق کا پیغام، شیطان جانتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیاب وہ ہوتا ہے اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ شیطان ہر کسی کو گمراہ ہر کسی کی انداز میں کرتا ہے، شیعوں کو عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان جانتا ہے اعمال کی قبولیت کا معیار ولایت علی ہے نا، انہوں نے علی تو مان لیا ہے، انہوں نے حسن مان لیا ہے، بطول کی صداقت پہ یقین ہے، اب نمازیں پڑھیں گے تو یہی جنت میں چلے جائیں گے۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے ان کو نمازوں سے روکو، لیکن تم جتنی بھی پڑھتے جاؤ شیطان تمہیں نہیں روکے گا، جانتا ہے یہ علی کے دشمن ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو، ساری زندگی عبادتیں کرے، روزے رکھے، پیدل حج کرے، اور وہاں جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کرے، اگر علی کی دشمنی میں مرا جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں اس کو۔ اچھا اب اس نے سوال کیا مولا یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں اچھے برے کیا یہ مادی ہیں؟ مثلا یہ چیز مادی ہے نا، یہ مادی ہے، وزن رکھتی ہے، کہ یہ مادی ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہیں۔ تو پھر مولا اللہ قرآن میں کیوں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا؟ تولی تو وہ چیز جاتی ہے جو مادی ہوتی ہے۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں تم نے اس ترازو سے مراد کون سا ترازو سمجھا ہے؟ سن بدبخت، اس ترازو سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہماری ولایت کے اعمال کو پرکھا جائے گا، ہماری ولایت کے اعمال کو پرکھا جائے گا۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں چل ایک سوال میں تم سے بھی کرتا ہوں، مجھے بتا یہ جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا، یہ کون سی نعمت ہے؟ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا مولا ان نعمتوں سے مراد یہی ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ گندم جو یہ پانی یہ روٹی۔ مولا نے فرمایا تیرے گھر میں کوئی مہمان آئے تو اس کے آگے دسترخوان سجائے، جب وہ جانے لگے تو کہے حساب دے کر جا۔ کہتا مولا میں کوئی بخیل ہوں؟ فرمایا اسے بخیل سمجھا ہے؟ تمہاری روٹی پانی کا سوال کرے گا؟ کہتا نہیں مولا۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا سن قیامت کے دن اللہ جس نعمت کا سوال کرے گا وہ میرے دادا علی کی ولایت۔ میرے دادا علی۔ بس سامعین محترم ٹائم تمام ہو گیا، یہ روشنیاں بجھ گئیں، رونے کا سامان پیدا ہو گیا، آؤ اس کا ماتم کریں جس کی قبر پہ آج بھی سایہ نہیں ہے۔ تم کربلا جاتے ہو نا، زیارت عاشوراء، زیارت سید الشہداء، زیارت ابو الفضل عباس، یہ ساری مولا صادق نے ہمیں عطا کی ہیں کہ کربلا جاؤ میرے دادا کو یوں سلام کرو، قاسمین جاؤ میرے بچوں کو یوں سلام کرو۔ میں سوال کروں گا مولا اپنے دادا کے لیے تو زیارتیں ہمیں دے دی، کربلا جایا کرو، حسین کی قبر پہ سلام کیا کرو، مولا جنت البقیع میں تیری قبر پہ کون سلام کرتا ہے؟ اشرکم اللہ، ازادار و تابوت کی برآمدگی ہے، استقبال کرنا جیسا حق بنتا ہے۔ جعفر صادق کا ماتم ہے، فقہ جعفریہ کے رئیس کا ماتم ہے، آزاد پہ سایہ نہیں۔ جو دادی کی میراث ہے نا وہی پوتے کی میراث ہے، دادی کے پہلو میں ہی جعفر صادق کی قبر ہے۔ ازاداروں میں فکرہ کہوں گا کتنا پیار تھا اس پوتے کو اپنی دادی سے، قبر میں بھی دادی کا ورثہ اور زندگی میں بھی ایسا ورثہ ملا، جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی۔ ہائے میں قربان جاؤں، روایت کہتی ہے مولا اپنی بیٹیوں کو لے کے آرام کر رہے تھے، بچے مولا کے ساتھ تھے، گھر کو آگ لگوائی منصور ملعون نے، ایک مرتبہ آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے، امام نے اپنی بیٹیوں کو اپنی آباد لے لیا۔ راوی کہتے ہیں جب مولا گھر سے نکلے سر پہ امامہ نہ تھا، پاؤں میں نالین نہ تھی، جیسے غریبوں کے گھروں کو اجاڑا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا سر پہ امامہ نہ ہوا تو کیا ہوا، پاؤں میں نالین نہ ہوئی تو کیا ہوئی، بیٹیوں کے سر پہ چادر تو تھی۔ ہائے میں قربان، جب دادی زہرا کے دروازے پہ آگ لگی، ایک بندے نے سلمان سے کہا میں نے سنا بطول کا دروازہ جلایا گیا، اس نے کہا بات صرف اتنی نہیں،
संभाला। आजादारों रिवायत में फिक्र है, जब मौला सादी के घर को आग लग गई ना, बेटियों को अपने दामन में लिया, एक मरतबा रुख किया करबला की जानिब और कहा, हाय सैयदे सज्जाद, तेरे घर को भी आग लगी मगर ज़ैनब और सकीना सर पे चादर न थी, कोई तमाचे खाती थी। मौला मैंने तो बेटियों को ढाल दिया। अजरकुम अल्लाह। आजादारों विरसा इमाम सादिक ने अपनी दादी ज़हरा का लिया। अब सुन लो दो जुमले और मातम की तैयारी करना। एक विरसा मिला हसन दादा का, मंसूर ने खाने में जहर मिला के दे दिया। वो सीना जो गंजीना था उर्दू में मोहम्मद का, उस सीने को जहर से जला दिया गया। आजादारों 3 दिन शहादत से कबल मेरे मौला को जहर मिली, सीना तड़पता रहा। आखिरी वक्त था, इमाम मूसा काज़िम को बुलाया, मेरे मूसा काज़िम मेरे करीब आ, मेरी बेटियों को बुला, बच्चों को इकट्ठा करके मौला ने कहा, मेरी 2 वसीयतें याद रखना, कभी नमाज ना छोड़ना, कभी दादा हुसैन का मातम न छोड़ना। मेरा दादा गुर्बत में मारा गया। आजादारों इसके बाद जनाजा ले आना। जब आखिरी दम था ना, अपने बेटे की गोद में सर था, मेरे मौला ने अचानक रुख किया करबला की तरफ और फरमाया, ला जाओ